دینی جلسہ عبادت ہے اور دنیاوی مجلسیں گپ شڑاکے کے اڈے ہیں جہاں ٹائم پاس کیا جاتا ہے، وقت گزاری ہوتی ہے، ہنسی ٹھٹھا مذاق، سنانے والا بھی جوک اور کامیڈی سناتا ہے اور سننے والے بھی تھوڑی دیر انجوائے کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ جلسوں کے بدلتے رنگ و روپ ہیں جو ہمارے جلسے بدل رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آگاہ کیا تھا، خبردار خبردار میری عبادتوں کو رسم و رواج نہ بننے دینا، میری عبادتوں کو عبادت ہی رہنے دینا، ان میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ کیا تھا، شریعت سازی میرا کام ہے اور شریعت میں بناؤں گا، شریعت کے مسئلے میں گڑھوں گا اور آسمان کے اوپر سے تمہارے مسئلے مسائل کا حل میں نازل کروں گا۔ دنیا میں کسی کو ہم نے یہ حق نہیں دیا، میرا نبی بھی اگر میرے قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے تو میں اس کے داہنے ہاتھ کو پکڑ لوں گا، اس کا گلا کاٹ دوں گا اور پوری دنیا مل کر محمد کو میرے ہاتھوں کٹنے سے نہیں روک سکتی، دنیا مل کر بھی نہیں روک سکتی۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ شریعت کے کسی مسئلے میں بدلاؤ کرے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اگر میرا نبی میرے مسئلے میں تھوڑا گھٹا کے بتائے، تھوڑا بڑھا لے اپنی طرف سے، آگے پیچھے کر کے لوگوں تک پہنچائے، جیسا میں نے بتایا اس میں چھیڑ چھاڑ کر دے تو یاد رکھو لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، میں اس کے داہنے ہاتھ کو پکڑوں گا، ثُمَّ لَقَطَعْنَا، پھر ہم اسے کاٹ ڈالیں گے، مِنْهُ الْوَتِينَ، اس کے شہ رگ کو، اس کے گلے کو کاٹ ڈالیں گے۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ محمد کے دیوانے بہت ہوں گے، عاشق رسول ہوں گے، آل بیت ہوں گے، ہاشمی ہوں گے، قریشی ہوں گے، سید ہوں گے، دنیا میں نہ جانے کتنے ایسے ہوں گے جو محمد کے چاہنے والے ہوں گے، لیکن صرف انسان ہی نہیں، جنوں کو بھی ملا لے، فرشتوں کو بھی ملا لے، 18,000 مخلوقات کو ملا لے، لیکن سارے مل کر بھی میرے نبی کو میرے ہاتھوں کٹنے سے نہیں بچا سکتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دینی مسئلے میں چھیڑ چھاڑ کریں تو ان کا شہرگ اللہ تعالیٰ کاٹ ڈالے، اور ہم جیسا انسان اگر دین کے مسئلوں کو مسخ کرے، دین کی عبادتوں کو رواج بنا لے، اپنی شادیوں کو النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، سنت ادا کرنے سے ثواب ملتا ہے اور جس کام سے ثواب ملے اسی کو عبادت کہا جاتا ہے۔ جب شادی عبادت ہے، آج سنت تو نظر نہیں آتی، شادی میں آپ کو کیا سنت نظر آتی ہے؟ لڑکے لڑکیوں کا اختلاط، لڑکی کے باپ کا گھر کا گروی رکھ دینا، زمین بیچ دینا، 4 ویلر اور 2 ویلر گاڑی کے چکر میں جہیز میں دینے کے لیے اپنے کو بیچ دینا، ہلدی لگانے کے نام پر عیاشیاں ہونا، مرد و زن کا اختلاط ہونا، بارات کے نام پر شادیوں کو بدنام کرنا، لوگوں کے لیے بوجھ بنا دینا، دو خاندان کے رشتوں کو جڑنے سے پہلے ان کی تباہی کا سامان بنا دینا، کہاں آپ کو نظر آیا؟ کہیں نظر آیا؟
ہے سنت. اگر سنت نہیں ہے تو شادیوں کو شادی نہ کہو, اس کو لین دین کا ٹھیکے بازاری کہو. یہ ایک بازاری کام ہے, سنت نہیں ہے, شادی نہیں ہے. یہ شادی اس وقت ہوگی, شادی اس وقت کہیں گے جب سادگی کے ساتھ عقد ہوگا, ایجاب و قبول ہوگا, مہر دی جائے گی اور لڑکی اپنے سسرال آ جائے گی, اسے سکھ اور چین کی زندگی ملے گی, امن و شانتی کی ضمانت ملے گی. یہ ہے شادی اور یہ ہے نکاح. یہ تو نظر نہیں آتا. دینی جلسوں نے بھی یہ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من قوم یجتمعون یذاکرون اللہ. جب کوئی قوم 3 لوگ سے زیادہ اگر ہو جائیں تو اسے قوم کہا جاتا ہے. 3 لوگوں سے زیادہ, الحمدللہ یہاں کافی زیادہ لوگ ہیں. 3 لوگوں سے زیادہ کچھ لوگ بیٹھ کر اگر اللہ کا ذکر و اذکار کریں تو الا حفتہم الملائکہ, اللہ کے رحمت کے فرشتے اس مجلس کو ڈھانک لیتے ہیں. وغشیتہم الرحمہ, اور اللہ کی رحمت انہیں گھیر لیتی ہے. ونزلت علیہم السکینہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکون و اطمینان کا نزول ہوتا ہے. اور جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی اعلان کرتا ہے قوموا مغفورین لکم. اٹھنے سے پہلے سنتے ہوئے جاؤ, گھر پہنچو گے تمہارے گناہ معاف ملیں گے, تمہارے نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہوں گے. یہ فضیلت تھی ایک دینی مجلس کی. اور اس مجلس میں کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے دینی مجلسوں میں؟ قرآن کی آیتیں یہاں پڑھی جا رہی ہیں, ادھر ہنسی ٹھٹھا مذاق ہو رہے ہیں, ادھر مرد و زن کا اختلاط ہے, ادھر نہ جانے کیسے کیسے میلے ٹھیلے ہیں, ادھر نہ جانے. عام طور پر ہمارے سیمانچل میں ایسا ہی کچھ چل رہا ہے. دینی مجلسوں کو ہم نے بگاڑ دیا ہے. جیسے نماز کو نماز رہنے نہیں دیا, روزے کو روزہ رہنے نہیں دیا, حج کو حج رہنے نہیں دیا, اس کو ایک ٹورزم بنا دیا ہے, ویسے ہی دینی مجلسوں کو بھی ایک ٹھیکیداری اور بازار بنا کے رکھ دیا ہے. بازار بنا دیا ہے اپنے جلسوں کو, اور یہ ہم نے کیا ہے. کیوں؟ عبادت انجام دو گے تو ثواب ملے گا, عبادتوں کو کنورٹ کر دو گے عادت اور اطوار میں, رسم و رواج میں, عبادت نہیں. یہ ایک جرم ہے, وہ جرم جس جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا گلا کاٹنے کی دھمکی دیتا ہے. اتنا بڑا جرم ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے. ہم نے غلط کیا کیا, کیا غلط کیا؟ جلسہ ہے, جلسہ میں جائیں گے, دین کی بات سنیں گے. سنو, وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية. ابو جہل, ابو لہب اور اس جیسے کفار مکہ اور مشرکین عرب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے, حج کرتے تھے, خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تھے, لیکن ان کی نمازیں کیسی ہوتی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وما كان صلاتهم عند البيت, خانہ کعبہ میں کفار مکہ اور مشرکین عرب جو نماز پڑھتے تھے وہ نماز اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی تھی کہ نمازوں میں وہ لوگ مکاءن سیٹیاں بجاتے تھے. اور سیٹیاں کیسے بجاتے ہیں؟ مجاہد کی روایت ہے, امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں مجاہد کی روایت نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اپنی انگلیوں کو منہ میں ڈالتے اور ہوا کو باہر نکالتے, اس سے ایک سیٹی کی آواز بنتی تھی اور یہی سیٹی مکاء کہی جاتی تھی. الا مکاء و تصدیہ, خانہ کعبہ میں جاتے نماز پڑھنے اور وہ سیٹیاں بجاتے. وہ تصدیہ, تصدیہ کہتے ہیں تالیاں پیٹنا, تالیاں بجانا, تالیاں بجانا.
یہ ان کی نماز تھی. وما كان صلاتهم عند البيت، بیت اللہ میں ان کی نمازیں یہی ہوتی تھی، سیٹیاں بجانا اور تالیاں مارنا، تالیاں پیٹنا، یہ ان کی نمازیں. آج ہماری نماز نہ صحیح، ہمارا جلسہ جو کہ یہ بھی ایک عبادت ہے، تالیوں کی گونج میں گم ہو جاتا ہے. ہماری گڑگڑاہٹ، ہماری سرسراہٹ، ادھر جھولے جھول رہے، ادھر بچے جمپ کر رہے، ادھر مارکیٹ لگا ہوا ہے، پورا سیمانچل اسی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے. سیمانچل کے جلسے ایسے ہوتے ہیں. کیوں میرے بھائی؟ عبادت کو اتنا کیوں بگاڑ دیا؟ کیوں بگاڑا؟ نوجوانوں کدھر ہو؟ میں نے آیت پڑھی ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اصحاب کہف کا واقعہ سنا ہے. کہف کا واقعہ، چند نوجوان تھے، وہ ایمان لے آئے. بادشاہ بڑا متکبر تھا، مشرک تھا، وہ سن لیتا کہ کوئی مسلمان ہو گیا، اس کا گلا کاٹ دیتا تھا اور سارے لوگوں کو مار دیتا تھا. ان نوجوانوں نے، جو چند تھے، 5-7 نوجوان تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور دیکھا اگر یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم. نوجوانوں، دوستو، ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ہمارا راجہ، ہمارا بادشاہ اتنا ظالم ہے، یظہروا علیکم، اگر اس پر ظاہر ہو گیا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، یعیدوکم یرجموکم، پتھر مار کے تمہیں ہلاک کر دے گا، یا نہیں تو اپنے مذہب میں واپس کر لے گا، گھر واپسی کرا لے گا. سورہ کہف ہے، پڑھو. کون تھے؟ انہم فتیۃ، وہ نوجوان تھے، آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لایا، وزدناہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت میں بڑھوتری کر دی، اضافہ کر دیا، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. نوجوان تھے، اپنے دین کو بچانے کے لیے گھر سے نکلے. اگر بادشاہ کو پتہ چل گیا ہمیں یا تو قتل کر دے گا یا نہیں تو گھر واپسی کرائے گا، یعیدوکم فی ملتہم، گھر واپسی کروائے گا. ہم یہ دونوں نہیں ہو سکتے، دونوں کے لیے ہم راضی نہیں ہیں. لہٰذا کیا کریں گے؟ ان نوجوانوں نے کہا چلو پہاڑ کے غار میں چھپ جاتے ہیں. ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، وہ کتا جہاں وہ نوجوان غار میں پہاڑ کے گوفہ میں گھس گئے اور وہاں بیٹھ گئے، اس جگہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کے وہ کتا بھی بیٹھ گیا. قرآن اس کتے کا ذکر کرتا ہے اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اس کتے کی کہانی پڑھی جاتی رہے گی اور قرآن کے الفاظ میں اس کتے کا نام موجود رہے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت میں تھا، نوجوانوں کی صحبت میں تھا، اس لیے اللہ کے کتاب میں اس کا نام خالد ہو گیا. خالد کا مطلب ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کا نام خلود اختیار کر گیا. جب تک قرآن باقی ہے اس کتا کا ذکر موجود رہے گا. میرے بھائیوں، نوجوانوں، وہ نوجوان جو اپنے کو، کون سا نوجوان جو لپسٹک لگاتا ہے، وہ نوجوان جو کاجل لگاتا ہے، وہ نوجوان جو گالوں کو لال لال بناتا ہے پاؤڈر لگا کے، وہ نوجوان جو بیوٹی پارلر جا کر لڑکیوں کی شکل بناتا ہے، وہ نوجوان جو اپنے بالوں کو بڑھاتا ہے لڑکیوں کی طرح سے، وہ نوجوان جو فلٹر لگا کے ٹک ٹاک اور سنیپ چیٹ میں فلٹر لگا کے لڑکیوں جیسی بھولی صورت بنواتا ہے، وہ نوجوان نہیں ہے. وہ نوجوان وہ ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے. ایمان لایا انہوں نے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے گھر کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، جا کے پہاڑ کے گوفے میں چھپ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وزدناہم ہدی. آج کا نوجوان معاشرے کا ٹھیکیدار بنتا ہے لیکن غلط کاموں میں.
کون ہے نوجوان؟ 5 منٹ لوں گا کیونکہ آج کا میرا موضوع ہے شیخ 5 آئیں شیخ آئیں ٹائم نہیں ہے جی۔ سب سے اہم ترین بات یہ تھی ہمارا نوجوان کن چیزوں میں وقت گزاری کرتا ہے۔ کئی دنوں بعد وقت آئے گا 25 دسمبر 26 دسمبر کرسمس ڈے، ہمارا یہی نوجوان جو سال بھر لڑکی بنتا پھر رہا تھا، یہ نوجوان پارٹیاں منا رہا ہوگا کسی بیچ میں، ندی کنارے، کسی گلی میں، کسی نکڑ پر، کسی میدان میں، صحرا میں چلا جائے گا، وہاں پکنک منا رہا ہوگا کہ اللہ پیدا ہوا، اللہ پیدا ہوا، اس بات کی خوشی میں جا کے پکنک منا رہا ہوگا کرسمس ڈے۔ اور چند دن بعد جب نیا سال آئے گا، ہیپی نیو ایئر، خود بھی خوشیاں منائے گا، پکنک منائے گا۔ اور یہی نوجوان ہے جو لوگوں کے پاس جا کے دین کا ٹھیکیدار بنتا ہے، ہم دین کے لیے کچھ بھی کریں گے، جلسہ کریں گے، نماز کبھی نہیں پڑھے گا، کبھی نماز نہیں پڑھے گا، لیکن جلسوں کے لیے اپنی جان لٹا دے گا، کیونکہ جلسہ اس کے لیے صرف ایک انجوائمنٹ ہے، انجوائے کرتا ہے۔ ایک وقت فلموں میں جا کے انجوائے کرتے تھے، اب جلسوں میں وہی انجوائے کرتا ہے، اسی لیے جلسوں کا انعقاد کروانا چاہتا ہے نوجوان۔ نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام ہے کہ اللہ پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ کی نہ تو بیوی ہے نہ اس کے بچے ہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا نہ وہ کسی کا جنا ہوا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے اللہ اسے دھمکی دیتا ہے انتہو خیر لکم، خبردار رک جاؤ، یہ بات تم نہیں کہہ سکتے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ کرسمس ڈے یہ الزام ہے اللہ پر۔ میری ماں کو کوئی گالی دے کہ اس نے غلط ناجائز بچے کو جنم دیا، اس آدمی کو جا کے میں بولوں گا کنگریچولیشن، بدھائی ہو، تمہاری عید ہے، میری ماں پر تم نے الزام لگایا، اس کے لیے بدھائی ہو۔ یہی بدھائی یہی نوجوان دیتا ہے جا کے، کرسچن ہے، دوست ہے، کیا ہوا، ہیپی کہہ دیا یا کنگریچولیشن، یا ہم نے اسے اگر کچھ کہہ دیا کہ مبارک ہو تمہارے لیے تمہاری عید، تمہارا کرسمس ڈے، تو کیا ہو گیا؟ ہوا یہ کہ میرے رب کو وہ گالی دے رہا ہے۔ کرسمس ڈے کا مطلب وہ گالی دے رہا ہے میرے رب کو، اور جو رب کو گالی دے رہا ہے میں اسے بولوں گا مبارک ہو تم نے میرے رب کو گالی دی۔ پھر پکنک کس بات کی مناتے ہو؟ غلط ہے، بے راہ روی ہے۔ ہمارے شیخ آگے ہیں، میرے بھائی خاص طور سے اس مسئلے کو یاد رکھنا۔ اور کرسمس ڈے بہت ہی گھٹیا چیز ہے، اس پر میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے دین کو دین بنائیں اور ان کو رسومات اور رواج بننے سے بچانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔